کما صبر اولو العزم من الرسل، بڑے انبیاء علیہم السلام نے جس طرح صبر کیا آپ بھی صبر کریں۔ اور فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگرانی میں کام کر رہے ہیں، صبر کیجیے۔ اور فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، پھر بشارت دی جاتی تھی۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور حضور سے کہا کہ ان کافروں سے کہو جو تمہارے ساتھ ٹھٹا مسخرہ اور مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کب آئے گی تمہارے پاس مدد، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ دوسری وجہ التلطف بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم عند نزول الوحی، یہ حکمت ہے قرآن کریم کی ہیبت بہت زیادہ تھی، رعب بہت زیادہ تھا، تو اکٹھا ایک بار نازل ہوتا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ پڑتا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کو پیش کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ حضور پہ بھی جب وحی نازل ہوتی ہے نا، پہلی وحی جب نازل ہوئی ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو، اور ہیبت طاری ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نے آپ کو تسلیاں دی۔ قرآن کریم میں خود بھی ذکر ہے کہ یہ قول ثقیل ہے، بھاری چیز ہے قرآن۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ہم نے آپ پہ بھاری قرآن، بھاری چیز نازل کی، ہم قریب نازل کریں گے۔ قرآن عظیم الشان بھاری کتاب ہے، بھاری علوم پہ مشتمل ہے۔ تیسری حکمت ہے التدریج فی تشریح الاحکام السماویہ، تاکہ آسمانی احکام میں تدریج آ جائے، درجہ بندی سے آہستہ آہستہ ان احکام کو
لایا جائے اور نافذ کیا جائے. یہ تیسری حکمت. خاص کر پھر عرب کے لوگوں کو سامنے رکھ کر ایسا فیصلہ کیا گیا. قرآن کریم کو مرحلہ وار اتارا گیا تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ بنے. مشہور مثال ہے، شراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے پی جاتی تھی. حضور کے ابتدائی دور میں بھی شراب پی جاتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شراب پیتے تھے کیونکہ ابھی تک حرمت کا حکم نہیں تھا. قرآن عظیم الشان نے ذکر کیا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. دو درختوں کا ذکر ہوا، نخیل و اعناب کا، کھجور اور انگور کا، کہ اس میں سے تم نشہ لیتے ہو اور رزق حسن حاصل کرتے ہو. رزق حسن الذي ينتفع منه الناس من معقول و مشروب، دونوں چیزیں حاصل کرتے تھے. پھر جب دوسرا مرحلہ آیا تو اس میں ذکر کیا کہ وَشَيْءٌ فِيهِ ضَرَرٌ جِسْمِيٌّ وَصِحِّيٌّ وَعَقْلِيٌّ، کہ ایسی ایک چیز ہے جس میں نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے. فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے. منافع للناس کیا تھے؟ لوگ تجارت کرتے تھے اور اس سے بہت بڑا فائدہ کماتے تھے. تیسرے مرحلے میں کیا ہوا؟ اللہ جل شانہ نے شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں شراب پی کر عبادت سے روک دی. ابھی حرام نہیں ہوا. فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. علماء فرماتے ہیں ایک دعوت تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں. عصر کو دعوت چلی، اس کے بعد شراب کا دور چلا. مغرب کی نماز کا وقت ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے آگے کیا، انہوں نے نماز پڑھائی. قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی، قل یا ایھا الکافرون، وہاں تھا لا اعبد ما تعبدون.
انہوں نے پڑھا لا اعبدو کی جگہ اعبد ما تعبدون. اس پہ قرآن عظیم الشان کی وحی آئی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو کچھ صحابہ کرام سمجھے کہ یہ تو اچھی چیز نہیں، ہمیں عبادت سے روک رہی ہے، تو چھوڑ دو اسے. چنانچہ انہوں نے شراب چھوڑ دی کہ نماز پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. لیکن حرمت نہیں آئی تھی تو پھر بھی کچھ لوگ پیتے تھے، لیکن نماز کے اوقات میں نہ پیتے. پھر حرمت نازل. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، یہ گندگی ہے، اسے چھوڑ دو، اس سے اجتناب کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر عمل کر کے دکھایا. ایسے صحابہ بھی تھے جو تاجر تھے، شراب کی تجارت کرتے تھے. انہوں نے شام سے نئے مٹکے بھرے بھرے لائے، ابھی شہر میں داخل کیے تھے، ابھی بھی بیچے بھی نہیں تھے. انہیں پتہ چلا کہ شراب کی حرمت آ گئی. انہوں نے تحقیق کی کہ واقعی ایسا ہے یا کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ تجارتی حلقوں میں بھی ایک دوسرے سے ضد و عناد بہت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ قسم قسم کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں. تو انہوں نے تحقیق کی، اور تحقیق سے جب پتہ چلا کہ واقعی حرام ہو گئی ہے تو ان کے پاس ایک حل تھا کہ اسے واپس لے جاتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مدینہ کی گلیوں اور نالیوں میں اس دن شراب یوں بہہ رہی تھی جس طرح پانی بہتا ہے، ان ڈھیل دی. لیکن ایسا ہوا کیوں کر؟ علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ قرآن نے اس معاملے میں بہت ترتیب سے کام لیا. اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان کو اس گناہ سے ہٹایا. کہ اگر کوئی قوم کسی چیز کی عادی بن چکی ہے تو اسے اس سے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے دوست کہا کرتے تھے، میں نے سنا ہے کہ کسی وقت مرکز میں اعلان ہو گیا تھا کہ آپ نے صبح کی چائے نہیں پی. صبح نماز ہوتی ہے تو لوگ چائے کے لیے نکل جاتے ہیں. ایک کول پٹھانوں کے نشے کے بارے میں بھی آیا تھا. انہوں نے کہا چائے نہیں ہوگی، نسوار نہیں ہوگی تو ہم تبلیغ نہیں کریں گے. کچھ لوگوں نے ظاہر کہا ہوگا. ایک دم سے حکم جب بھی آئے گا تو وہ حکمت سے خالی ہوگا. اللہ نے حکمت سے اسے بھیجا. کہا ہر چیز پہ پابندی قبول ہے لیکن چائے پہ نہیں.
چوتھی حکمت، تسہیل حفظ القرآن و فہمہ علی المسلمین، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تاکہ آسانی سے یاد بھی ہو اور آسانی سے اسے سمجھا جا سکے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یہ لوگ جو تھے اکثر امی تھے۔ قرآن نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پہ کہ وہ بھی امی تھے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، نبی بھی امی ہیں اور قوم بھی ایسی ہے کہ لا یقرؤون ولا یکتبون، نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ سارے صحابہ میں 42 صحابہ تھے جو لکھ سکتے تھے، انہوں نے وہی لکھی، تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آسانی اس میں تھی کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو تاکہ انہیں یاد بھی کریں اور سمجھ بھی لیں۔ پانچویں حکمت تھی مسایرۃ الحوادث والوقائع والتنبیہ علیہا فی حینہا، کوئی وقتی واقعہ ہو جائے، کوئی معاملہ پیش ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ واقعہ کے ضمن میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہدایات آتی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ تو حنین کا واقعہ ہوا، اس میں خطا ہوئی، اس خطا کی طرف اشارہ کیا گیا اور اگلی ہدایات دی گئی۔ مختصر کرتا ہوں، چھٹا الارشاد الى مصدر القرآن وانه لتنزيل الحكيم الحميد۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، قرآن اگر کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو اس میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا۔ اللہ جل شانہ چونکہ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا قادر، سب سے بڑا مدبر، سب سے بڑا منصوبہ ساز، تو قرآن عظیم الشان نے کہا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور آگے فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ علوم القرآن کے اس درس کا اگلا سبق انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت پڑھیں گے، علوم القرآن کا، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوسرا سبق